اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، روزانہ ہم کوئی نہ کوئی موضوع لاتے ہیں جس پر گفتگو ہوتی ہے اور قرآن کریم اور صاحب قرآن کی سیرت کی روشنی میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بہت اہم موضوع، خواتین و حضرات کے بچوں میں اعتماد کیسے پیدا کیا جائے۔ ایک خیال، ایک تصور یہ رہتا ہے ہمارے معاشروں میں کہ ہمارے بچے، ان میں اعتماد و کانفیڈنس ذرا اس کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایک بچہ جو مغرب میں رہتا ہے کہ اس کے اندر بہت ہی ایک اعتماد ہوتا ہے، تو ہمارے بچے کیوں پیچھے ہیں؟ پیرنٹنگ پر، بچوں کی تربیت پہ بڑی گفتگو ہوتی ہے، پیرنٹنگ کیسی ہونی چاہیے اور کیسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن بچوں میں اعتماد کیسے پیدا کیا جائے اس پر گفتگو ذرا کم ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات، بنیادی سوال تو یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کا طریقہ کیا تعلیم فرماتے ہیں۔ آج سے جوڑا جائے تو آج کون کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ہے کریٹیکل پاتھ، آج یہاں ہو، 3 سال بعد کہاں ہوگے، 6 سال بعد کہاں پہنچو گے۔ ایک پلاننگ ہو، بالکل ویل ڈیفائنڈ ہو، اس میں کوئی یعنی ایف اینڈ بٹس نہ ہوں، ایسا ہے اور ویسا ہے۔ ہمارے بچے یعنی ہماری جنریشنز جو آ رہی ہیں وہ بالکل اسموتھلی آگے بڑھیں اعتماد کے ساتھ۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں، کیونکہ یہ جو ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں، ایجوکیشن ان کا موضوع، پھر ایسٹ اور ویسٹ دونوں کو بہت قریب سے دیکھا، طویل عرصہ آپ امریکہ میں رہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ کیا ہم اپنے بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یا جیسا ان کے سامنے ہم نے بات کی بس اس پر تمہیں سر جھکانا ہے، اس کو ماننا ہی ماننا ہے؟ ہم بچوں سے سوالات کیوں نہیں لیتے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، بہت سارے سوالات ہوں گے ہمارے پاس، اور ان سوالات کو ہم پیش کریں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، آج کا جو موضوع ہے اس میں بنیادی طور پر جو سوالات اٹھتے ہیں ہمارے معاشروں میں، اس میں سے چند سوالات پیش کرنے کی میں نے کوشش کی۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ بچوں میں جو اعتماد ہوتا ہے اس کی روٹس کیا ہیں، کیسے پیدا ہوتا ہے، ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارا خیال ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرسنالٹی جو ہے کسی بھی بچے کی، اس کی وہ کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے ڈیولپ ہونا چاہیے۔ بنیادی طور کے اوپر اگر بہت سارے نظریات ویسٹ میں اس میں پائے جاتے ہیں پرسنالٹی پہ اور بیہیویئر پہ، اصل چیز یہ ہے کہ فرق جو کرنا ہے تو فرق اس میں کرنا ہے کہ what is اور what ought to be، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ جب ہم اسلام کے حوالے سے اور سرکار ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جس پہ زور دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر زور دیا ہے وہ کنسٹرکشن آف پرسنالٹی ہے. ٹھیک. کنسٹرکشن آف پرسنالٹی میں جو ایک تھیوری بھی ہے غالباً ہاں ایک پروفیسر گزر کل اس کی تھیوری ہے پرسنالٹی کنسٹرکٹ کی. جی. لیکن اس تھیوری کو چھوڑیں جو قرآن مجید اور حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ پرسنالٹی کی کنسٹرکشن کرنی چاہیے بچے میں. جی. تو یہ ہے کہ وہ پیدا ہوا فرائڈ کی تھیوری کے مطابق تو وہ اپنے انوائرمنٹ سے اور اپنے ماحول سے وہ بہت کچھ لے لے گا اور سمجھ لے گا اور وہی اس کی پرسنالٹی کا وہ ہوگا جس میں وہ ایگو اور پھر پرسنالٹی کی مختلف جہتوں کی بات کرتا ہے. ٹھیک. لیکن وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جیسا ہوتا دیکھ رہا ہے اس سے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے جس کو شروع میں ارسطوٹل نے کہا تھا کہ انسانی ذہن جو ہے بنیادی طور پہ طبولہ راسا ہے. دیٹ مینز اس پلین سلیٹ ہے اس کے اوپر جو آپ لکھ دیں تو وہ لکھا جائے گا. مسئلہ یہ کہ کیا قرآن مجید ہمیں اس بات کی وہ کرتا ہے اور نبی پاک کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم بچے کو یا کسی بھی پرسن کو لڑکے کو لڑکی کو ہم یوں معاشرے کی اس پہ چھوڑ دیں کہ وہ معاشرے سے جو کچھ سیکھتا رہے اسی سے اس کی پرسنالٹی بن جائے. اسلام اس کو ڈسکریج کرتا ہے اور اسلام اس کو اس طرح سے ڈسکریج کرتا ہے کہ مثلا ہم دو مقامات کا حوالہ دیں قرآن مجید کے. ایک تو جیسے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اس میں سورہ لقمان میں آیت نمبر 12 سے لے کر اور 19 تک تو اس میں وہ یا بنیہ اے پیارے بیٹے کہہ کے گویا ایک پرسنالٹی کو کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں تم میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے. جی. اور اسی صورت سے جب ایک میچور لیول کے اوپر ایک شخص پہنچ گیا تو پھر آیہ بر جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرتی ہے سورہ بقرہ کی 177. یعنی اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے پرسنالٹی کی بلڈنگ جو ہے نا اسلام اس کے اوپر زور دیتا ہے. اور اس میں دو چیزیں ہم اہم دیکھتے ہیں چاہے حضرت لقمان کی وصیت ہو اور چاہے آیہ بر ہو. اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یعنی انسانی جو بیہیویئر ہے اور اس کے کنسٹرکٹ ہے پرسنالٹی کا اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے 4 ڈائمنشنز ہیں. پہلا ڈائمنشن یہ ہے اسلام کے سے کہ اس کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا ڈائمنشن یہ ہے کہ اس کا خود اپنے آپ سے کیا تعلق ہے. ٹھیک. تیسرا یہ ہے کہ اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے. چوتھی ڈائمنشن یہ ہے کہ کائنات میں وہ اپنے کو رکھ کر کائنات کو اور اپنے کو کس طرح سے انٹریکشن اس کا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے. تو جو ان دونوں آیات کے مجموعے کا بقرہ 177 اپنی سورہ بقرہ کی آیہ بر اور حضرت لقمان کی نصیحتیں تو اس میں پرسنالٹی بلڈنگ کی بنیاد جو ہے وہ توحید کے اوپر قائم ہوتی ہے. اللہ کو ماننا اور اس کی توحید کو ماننا کرنا اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دیگر چیزیں آتی ہیں اللہ رسول یہ وہ پورا ایک دین کا کنسٹرکٹ ہے. اور اس کنسٹرکٹ میں پھر آپ دیکھیں دوسروں سے انٹریکشن کی بھی بات ہے غرور نہ کرنے کی بات ہے جھک کے ملنے کی بات ہے دوسرے کو ضرر نہ پہنچانے کی بات ہے. بر کا تو مطلب یہ نیکی ہی نیکی کرنا ہے
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہیں ان کو بھی آپ اس پہ لے کے چلیں کہ وہ لوگوں کے لیے مفید ہوں. اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے برائیاں جو ہیں وہ معاشرے سے اور پرسنالٹی سے دونوں سے اس کو علیحدہ کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک پرسنالٹی کنسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں. اور جب ہم ایک بات کہتے ہیں کہ پرسنالٹی کنسٹرکشن کی بنیاد عقیدہ توحید ہے اور دین کے اوپر ایمان لانا ہے اور ہائر جو ویلیوز ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں دی ہیں، تو اس کے ساتھ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام کی اہل بیت کی تربیت کی تو اسے ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا حضرت عطاب بن اسید کی بات کرتے ہیں کہ جن کی عمر 16 سال تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک سردار بنایا. ایک اس کے اوپر مدینے کے اوپر کچھ دن کے لیے جب آپ باہر تشریف لے گئے تو کہا اسید سے کہ آپ حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے کہ آپ معاملات کو دیکھیں گے. یہ نہیں کہ 16 سال کا ہے تو یہ کیا کرے گا. یہ پوٹینشل کا دریافت کرنا اور اس پوٹینشل کی ایکچولائزیشن اس کے اندر یعنی زندگی میں اور معاشرے میں. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کو آپ دیکھ لیں کہ نوجوان تھے وہ تھا اور ان کو اپنے آخری وقت میں لشکر کا سردار کیا اور جو سینئر صحابہ کرام تھے ان سے کہا کہ تم اس کی سرکردگی میں جاؤ اور حصہ لو. تو اس طرح سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت بھی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں، لڑکوں میں، نوجوانوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ان میں خود اعتمادی کے بنا کے اوپر ان کو بڑے بڑے ٹاسک بھی دیے پورا کرنے. یعنی ان پر اعتماد پیدا ہو ان کے اندر، اس کے لیے ان پر اعتماد کیا گیا کہ جناب والا ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں. تو وہ خوبیاں اور وہ صلاحیتیں وہ اندر سے نکل آتی ہیں، بلکہ وہ صلاحیتیں سیکل ہو جاتی ہیں، پالش ہو جاتی ہیں. وہ اللہ اکبر. جو آپ نے آئے بر کی بات فرمائی، پھر آپ نے یہ حضرت لقمان کی بات فرمائی. یقیناً لقمان تو یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، وہ نصیحتیں کرتے رہے پیرنٹنگ کے حوالے سے. لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ جو اصول ہیں جو بتائے جا رہے ہیں دراصل ایک نوجوان میں یعنی جو 10 سے 16 سال کا ہے اس کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. لقمان علیہ السلام، لقمان، حضرت لقمان یہ تعلیم کر رہے ہیں کہ جو بھی پریشانی آئے بیٹے صبر کرنا، صبر کرنا، اور اس کے نتیجے میں تمہارے اندر شخصیت تمہاری مضبوط اور توانا ہو جائے گی. توحید کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ڈاکٹر صاحب، ایک ہے خود اعتمادی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ایک ہے خدا اعتمادی. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لیکن جب توحید شامل ہو جاتی ہے ہماری زندگیوں میں، نوجوان یا بالعموم کوئی بھی شخص جس کا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا ہے، اس کے اندر بڑا اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کام اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے اپنی تمام تر کوشش اور محنت کے بعد. تو یہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی دونوں میں کیا فرق ہے، اور کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہارا جو اعتماد اپنے اندر ہے اس سے بڑا ایک اعتماد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اللہ پہ اعتماد. تو ہم اپنے معاشروں میں، آپ کا تعلق ہے ایجوکیشن سے، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ہمارے، ان میں اللہ پہ جو اعتماد ہے وہ بڑھ رہا ہے یا کہیں ہے بھی ارشاد؟ آپ نے انسٹیٹیوشنز کے لحاظ سے بڑی اچھی بات کی
کہ ہمارے وہاں صرف دنیاوی معاملات ہی نہیں، ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہم کہیں کہ اسکول سے اور پی ایچ ڈی کی سطح تک جو ہمارے سپروائزرز ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈسکریج تو کرتے نظر آتے ہیں، انکریج کرتے ہمیں نظر نہیں آتے. اور ہم نے بہت سے ایسے مثالیں ہم دے سکتے ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پی ایچ ڈی اسکالرس کو یا ماسٹرز لیول کے اس کے اگر ان کے سپروائزرز اور ان کے اساتذہ ان کو ایک اعتماد دیتے اور کرتے تو پھر دیکھیں اصل چیز کیا ہے. اصل چیز نفسیات کی دنیا میں یہ ہے، اور ہم جو دنیا میں یوں بھی دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل کے نتیجے پر اصل میں بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو ہم کہتے ہیں خود اعتمادی کی کمی، وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے کیے کے نتیجے پر بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ ہماری مرضی اور ہماری منشا کے مطابق نکلے گا. اچھا، اس میں پھر جب یہ بات آ جاتی ہے تو فعل کی، عمل کی، اور کہنا چاہیے ہمت کی، ہر چیز کی کمزوری پھر اس کے صد راہ ہوتی ہے اور آتی چلی جاتی ہے. اچھا، اب اگر اس کو اس کا ہاتھ پکڑنے والا وہ جو میر کا شعر ہے، میر تقی میر کا، کس طرح آہ خاک مذلت سے میں اٹھوں، افتادہ تر جو مجھ سے میرا دستگیر ہو. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے جو اٹھانے والا ہے اور اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، جس کو چاہیے کہ مجھے ایسا کرے، میں کچھ نہیں جانتا تبھی تو میں طالب علم ہوں، مجھے سکھائیں، مجھے تحقیق کیسے کرنی ہے یہ مجھے بتائیں، پھر میں کروں گا اور آگے چلوں گا. تو جب ہم ڈسکریج کے اس میں ڈسکریجنگ فیز میں آتے ہیں اور بچیوں کو ڈسکریج کرتے ہیں ٹیچرز، اور اس کے بہت سارے ان کے ریزن ہیں کہ جو اس قسم کا بیہیویئر رکھتے ہیں. بہرحال وہ اچھے ٹیچر نہیں سمجھے جاتے. ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ جو ہم آپ سے اپنی ایک بات شیئر کریں. ہم کلاس 3 میں تھے، ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ہمارے جو اسلامیات کے ٹیچر تھے ان کا نام تھا حفیظ طائب صاحب. بعد میں بڑے نعتگو شاعر وہ ہوئے. اس وقت ظاہر میں نہیں پتا تھا، والد صاحب کو پتا تھا. تو ان کا کیا تھا کہ وہ سردیوں کے زمانے میں بھی یوں بھی تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے وہ سلام کرتے تھے، ایک ایک کا یوں کر کے، چھوٹی سی کلاس ہوتی تھی، حال پوچھتے تھے، وہ کرتے تھے 5 منٹ اس میں. اس کے بعد وہ تھرمس سے اپنے پانی پیتے تھے. تو پہلے بچوں سے کہتے تھے آپ میں سے کسی کو بیٹا پیاس لگی ہو تو دیں. ایک وہ شفقت کا اور ایک اس کا ماحول جو ہے نا وہ بناتے تھے. اس کے بعد وہ پڑھانا شروع کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو وہ جوڑتے جاتے تھے، وہ کرتے جاتے تھے، کوئی بات کرتے تھے. وہ باتیں جو بچپن میں ہم نے دیکھیں اور سنی وہ آج تک ہماری گویا کے ذات کے جز ہیں، کہ دوسرے کو کرنا، سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا. بڑا ہے وہ آ کے پہلے مجمع کو سلام کر رہا ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، یہ تو پیرنٹنگ کی بات، یعنی پیرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک تربیت کی بات ہو گئی. یہ تربیت کی بات ہے. لیکن یہ نوجوانوں میں اعتماد جو پیدا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک یعنی مغرب میں پوری تہذیب کھڑی ہے سامنے، ایک ہماری تہذیب ہے. مغرب کا نوجوان، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑا اعتماد ہوتا ہے. لیکن جو ہمارا نوجوان ہے اس کے پاس قرآن کریم موجود ہے، صاحب قرآن کی سیرت موجود ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو وہ کہاں یعنی اس کو کیوں، یعنی وہ ڈاؤٹس میں کیوں رہتا ہے مبتلا. اور کیا اس کو، جس طرح آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا کہ سب سے زیادہ ڈسکریج ہمارے ٹیچرز، آپ نے ٹیچرز کی بات کی، میں جان کی امان پا کے عرض کروں کہ کیا والدین ڈسکریج نہیں کرتے؟ مغرب کا کیا مجموعی رویہ یہ نہیں ہے کہ یس یس یو کین یو کین یو کین، تو بچہ آگے بڑھتا ہے کہ پیٹھ تھپ تھپا رہا ہے میرا ٹیچر اور میرے پیرنٹس اور ہم آگے نکل رہے ہیں. کیا اس رویے کی کمی ہے ہمارے معاشروں میں؟
دیکھیے مغرب کی جہاں تک بات ہم کرتے ہیں اور امریکہ کی اس کی، وہاں بھی پیرنٹنگ کا بہت بڑا پرابلم ہے، اس لیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم رہے اتنے عرصے کہ امریکہ کی زندگی جو ہے وہ ہائی اور سے شروع ہوتی ہے اور بائے پہ ہوتی ہے، بائے کیا ختم۔ بات یہ ہے کہ وہاں کے پیرنٹس کو اتنی انہوں نے اپنی مصروفیت بڑھا لی ہے مزید حل من مزید کے سلسلے میں، کہ ان کو کم توجہ دیتے ہیں وہ اپنے اعلی اولاد کے اوپر۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا وہ جو ماحول ہے کہ اسکولز میں اور ہائی اسکولز میں اور کالجز میں یونیورسٹیز میں مسلسل ان کی انکریجمنٹ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ یہ پروٹیکشن فیل کرتا ہے کہ میں کسی بھی اس پہ پیسے کی وجہ سے فیلیئر میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے رنگ کی وجہ سے فیلیئر میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے فیلیئر میں نہیں جاؤں گا۔ اگر مجھ میں پوٹینشیل ہے، اس کو یہ کانفیڈنس ہے کہ اگر مجھ میں پوٹینشیل ہے تو پھر میں آگے بڑھوں گا، اسٹیٹ بھی مجھے کرے گی، انسٹیٹیوشن بھی جو ہے میرے اساتذہ وہ مجھے تحقیق میں اور اس میں مدد دیں گے اور یعنی آگے میرا چلیں گے۔ سسٹم مجھے سپورٹ کر رہا سسٹم ہے۔ سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ سسٹم ہم نے جو حفیظ طیب صاحب کی بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ان کی زندگی، انہوں نے جو ہمیں 1 سال ہم پڑھے ان سے، ہمارے ٹیچر رہے وہ، اللہ ان کے درجات کو مقامات کو بلند کرے، کہ انہوں نے یہ کانفیڈنس ہم لوگوں کو دیا کہ جو یعنی بچے کی پرسنالٹی کیسی بننی چاہیے، جب پرسنالٹی ویسی بنے گی ایک ٹھوس بنیادوں کے اوپر تعلیمات اسلام کے مطابق آپ بنے گی پرسنالٹی، تو ہمیں نہیں لگتا کہ کہیں انسان کسی جگہ فیلیئر کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کے لیے معاشرتی نظام بھی بنانا پڑے گا، اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس کو بھی اس ڈھانچے میں وہ کرنا پڑے گا تاکہ انڈیویجول بچہ جب وہاں آئے۔ اب کیا ہے، ہم مسلسل ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، اخبارات میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ مثلا فلاں کالج کے پروفیسر نے اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا اسٹوڈنٹس کو، فلاں نے اس طرح سے کیا، مدرسے کے ٹیچر نے یہ کر دیا، اسکول کے ٹیچر نے اس طرح سے مار دیا کہ بچہ جو ہے وہ مر گیا 2 دن کے بعد۔ تو ہمارا سسٹم پہ سے کانفیڈنس جو ہے وہ سسٹم پہ سے بچوں کا اٹھتا چلے جا رہا ہے، ختم ہوتا چلے جا رہا ہے۔ تو اس کو رویے کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، جب تک وہ کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سپورٹ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو آپ نے فرمایا کہ خدا پہ وہ کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ جو یوں تو عام سا واقعہ ہے اور سب اس کو پڑھتے ہیں کہ توکل آپ نے فرمایا کہ پہلے جو وہ ہے مادی وہ اختیار کرو طریقہ، اس کے بعد خدا پہ توکل کرو۔ تو جب انسان اپنا بھروسہ ایک بڑی طاقت سے جوڑ لیتا ہے تو خود کا بھروسہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے اپنے آپ کے اوپر، اپنا اعتماد جو ہے وہ خدا اعتمادی جو ہے جب بڑھتی۔ دیکھیں کتنے ٹاپ سے وہ جو ہے چھلانگ زمین پہ لگا دیتا ہے وہ کرتے ہوئے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے جو سپورٹ ہے وہ اس کو تھامے ہوئے ہے نا۔ تو اس کا وہ خوف پہلی دفعہ خوف آئے گا، دوسری دفعہ آئے گا، تیسری دفعہ میں اس کا خوف نکل جائے گا اور جہاں جائے گا وہ اسکائی ڈائیونگ کرے گا، کر سکتا ہے۔ یہ بچے کی بنیادی طور کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جب وہ ایک اپنے سے بڑے اور اعلیٰ تر اعتماد کے اوپر، خدا کے اوپر اعتماد کر لیتا ہے۔ توحید کا مطلب پورے کانسیپٹ آف توحید جو ہے وننس آف گاڈ، اور پھر اس کا جو پورا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر اعتماد کرنے کی بات ہے، تو پھر وہ معاشرے میں کہیں بھی بے اعتمادی کا شکار نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ویسٹ میں، امریکہ میں، کہ کتنے مسلمان اسٹوڈنٹس بچے اور وہ ہیں کہ جو لوکل سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں اس میں سسٹم۔
سسٹم بھی، اور پھر یہ جو ہے خدا اللہ تبارک تعالیٰ پہ اعتماد اور اس کو کام کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ پیدا کرنا جو ہے اور اس کو آگے ہمیں لے کے چلنا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے۔ اگر یہ چیز ہم نے خدا اعتمادی پیدا کر دی تو خود اعتمادی جو ہے وہ خود بخود ہم نے دیکھا ہے وہ کیا کہ وہ خود بخود پختہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ جب ہم خدا کا، اللہ کا کانسیپٹ جو ہے، توحید کا کانسیپٹ، پھر توکل اللہ کا، پھر جو آپ نے آیہ مبارکہ پڑھی کہ جو حضرت لقمان کی وصیتوں میں سے ہے کہ بھئی دیکھو، وعظ میں سے ہے کہ جو کچھ ما اصابکا، ٹھیک ہے نا، کہ جو کچھ تمہیں وہ فصبر، اور یہاں صبر استقامت کے معنی میں کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے یہی کام لینا ہے، وہی اس میں پھر نتیجہ بھی پیدا کرے گا، وہی اس میں نتیجہ پیدا کرے گا۔ تو یہ کانسیپٹ جو ہے کہ ہمارا خدا سے رابطہ، یہ جتنا معاشرے میں یا کسی بھی نظام میں کمزور ہوگا اتنی ہی بے اعتمادی جو ہے بڑھے گی، خود اعتمادی کی کمی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا یہ تعلق جو ہے یہ بڑھے گا وہ ویسے ہی انسان کا کردار بھی نکھر کے آئے گا، اس میں خود بھی اعتماد ہوگا اور وہ کائنات اور معاشرے سے ڈیل کرنے میں بہترین ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ جس طرح آپ نے بات فرمائی، بہت شاندار بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اولاد کا، ان نوجوانوں کا جن کی عمریں 10 سے 16 برس ہیں، ان کا اپنے پیرنٹ سے، لقمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اس روشنی میں اپنے پیرنٹ سے کتنا رابطہ، کتنا واسطہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ٹیچر سے کتنا رابطہ، کتنا واسطہ ہے؟ ہم کمپیئر کر رہے ہیں مغرب سے، اور وہ تو خدا پر اعتماد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا پرستی، وہ تو آگے کی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے کیا بائی اینڈ لارج اپنی اولادوں کو چھوڑ نہیں دیا کہ یہی عمر ہے 10 سے 16 برس، جو جسے کہتے ہیں کہ میک اور بریک، بچہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا پیرنٹس کو معلوم ہے کہ یہ کس کلاس میں آ گیا، کون سے سبجیکٹ ہیں، اس کا نفسیاتی نظام کیا ہے؟ وہ تو مغرب کی بات اگر ہم کریں تو مغرب میں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اگر فائن آرٹس کا ہے تو اس کو فزیکل سائنسز میں نہیں لانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ تو امریکہ میں بہت رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو میں بار بار ایک بات یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سسٹم ہماری ترجیحات میں کیا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بااعتماد شہری بنائیں اس مملکت خدا داد کا؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب، آپ، مجھے نہیں معلوم آپ میری بات سے اتفاق کریں گے یا اختلاف، کہ مغرب میں سوال کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی بچہ، کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی کوئی سوال کرتی ہے یا کرتا ہے، ایون کلاس روم میں یا گھر پر، تو ہمارا مجموعی رویہ کیا ہے؟ کیا ہم اسے شٹ اپ کال نہیں دیتے؟ ایسے ماحول میں وہ کریٹیو تھنکنگ کہاں سے آئے گی؟ ارشاد۔ دیکھیں، یہ تو لیکنگ ہے ہمارے گھروں میں بھی، اور ہم یہ بات عرض کرنے والے تھے، آپ نے خود ہی اس کو کیا کہ بچوں کی خود اعتمادی میں کمی یا عدم اعتماد اپنے پر، یہ بات کی بات ہے۔ خود والدین کو اور جو اساتذہ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، خود ان میں اعتماد نہیں پایا جاتا اپنے آپ پر۔ دیکھیں، ہمارے وہاں ہم نے یہ دیکھا اور اس کو ہم نے سمجھا، جب ظاہر ہے کہ ہم بھی یہیں کے پڑھے ہوئے ہو کر کے، اگر کوئی فرض کیے کہ نیورو سرجن ہے، شادی میں آپ سے ملا، شادی کی تقریب ہے اس میں ملا آپ سے، آپ اس سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب 2-3 دن سے بخار رہ رہا ہے، وہ ہے، کوئی دوا بتا دیے، وہ آپ کو کوئی دوا نہیں بتائے گا، وہ کہے گا آپ کسی جی پی کو دکھا دیں۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کیونکہ سارے سٹیجز کر کے گیا ہے وہ۔
یہاں آپ ایک عامی سے پوچھ لیے، کہیے کہ یا سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ آپ کو فوراً کہہ دے گا کہ آپ 2 پیناڈول کھا لیے، یہ کھا لیے، وہ کھا لیے۔ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ جو کام جس کے کرنے کا ہے وہ کام وہ نہیں کر رہا۔ اعتماد کی کمی کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہم سے سوال کرے کہ بابا قرآن مجید کی اس آیت سے تو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں، تو ہم اس کو بجائے اس کے، اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ہم خود اتنا پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے خود اس کو تعلیمات کو اتنا ابزارب نہیں کیا، یا ہمارا مینٹل لیول نہیں، ہم اس کو فوراً شٹ اپ کال دے دیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ تم کیا پوچھ رہے ہو، کیا قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یوں نہیں ہے، تم پہلے دینی تعلیم حاصل کرو پھر وہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ غلط خرابی اس میں نہیں ہے، ہم سے 2 دفعہ 3 دفعہ پوچھے گا وہ، اور اس کے بعد وہ پھر پوچھنا چھوڑ دے گا۔ سوالات اس کے جو ہیں وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کو الہاد کی طرف لے کے جائیں کہ جواب تو مل نہیں رہا۔ اچھا، یہی مولوی صاحبان کا حال ہے، وہ کہتے ہیں فون کر کے ہمیں کہ فلاں سے پوچھا، فلاں سے پوچھا، فلاں، کوئی ہمیں جواب ہی نہیں دیتا۔ تو اب یہ اسی صورت سے کلاس روم میں ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے جو ٹیچرز ہیں، ہم معذرت کے ساتھ عرض کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ظاہر کولیگز بھی ہیں بہت سے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈگری ہمیں مل جائے، کاغذ کا ٹکڑا، اور اس کی بنا کے اوپر ہمارا اور ایکسپیرینس کی بنا پہ پروموشن ہوتا رہے، ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر، پروفیسر لگ جائے، اور پھر ہم، یعنی ہمارے سامنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ہم انٹر اور بی اے کی ڈگری نہ دیں، لیکن وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اور ان کو کروانے والے مشہور لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود انہوں نے جو اس کے معاییر ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، ان کو میٹ نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کانفیڈنس کہاں سے پیدا ہوگا؟ بعض پروفیسرز کا تو شاید یہ حال ہے کہ جس کلاس کو وہ پڑھا رہے ہیں اس کلاس میں ایڈمیشن لینے کی اہلیت نہیں ہے، تو یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں۔ وہ سسٹم ٹھیک ہو، دیکھیے وہ نہ جو شٹ اپ کال کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹیچر بھی شٹ اپ کال اس وقت دیتا ہے وہ اس کی نااہلیت کا اعلان ہوتا ہے بنیادی طور کے اوپر کہ میری تربیت نہیں ہوئی ہے اور مجھے علم ہی نہیں ہے، اور مجھے اس پروفیشن میں نہیں آنا چاہیے تھا، اتفاقاً یا بائی ڈیفالٹ میں ادھر آ گیا ہوں، اور میں ان اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی لیول پر۔ تو بعض اسٹوڈنٹس بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے کریٹیو ہوتے ہیں، ان کے سوالات کو لینا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد نے ہماری تعلیم کی، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ جو بچے ہیں جو آتے ہیں سوالات لے کر، ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے، کبھی شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے، تاکہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو، کنفیوژنز کلیئر ہوں۔ لیکن ایک کام یہ کریں کہ کوئی بھی سوال یہ رکھیں، پہلے اس سوال کو سن کر اس سوال کو بڑا کریں اسی بچے کے سامنے یا اسی بچی کے سامنے۔ اب وہ سوال بڑا ہو گیا، سوال کا قد بڑا ہو گیا، تو اس بچے کو یہ معلوم ہوا یا بچی کو کہ میں جو سوال کر رہا تھا یا کر رہی تھی وہ تو سوال اب بنا، تو آپ سوال کو پہلے بڑا کر لیں، اور بھائی تم یہی پوچھنا چاہ رہی تھی نا، یا تم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے نا، اب اس کو رفتہ اس کو کھولتے چلے جائیں، کنفیوژنز دور ہو جائے، ابہام نکل جائیں۔ یہ خود کے مطالعے سے ہوگا نا۔ دیکھیں، ہم یہ بات، یہ جو ہم نے ڈگری والی بات عرض کی، وہ یہی ہے نا کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، اب ہمیں اس کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں ہمیں وہ مل جائے گی، ہم لیکچرر اور یہ وہ بنتے اسسٹنٹ پروفیسر تک پہنچ جائیں گے۔ بس یہ ہماری اچیومنٹ ہے، اچیومنٹ نالج نہیں ہے۔ تو جب نالج اچیومنٹ نہیں ہوتی، خود استاد میں یا پیرنٹس میں خود اعتمادی کہاں سے پیدا ہوگی کہ جب ان کی جو لیک آف نالج ہے اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ دا کوسچن، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا خلا ہے کہ ہم دوسرے کا سوال ہی نہیں سمجھتے، اس لیے ڈسکریج کرتے ہیں۔ جی، تو فریکوینسی بھی سیٹ ہونا ضروری ہے
کہ جب مکالمہ ہی نہیں ہو سکتا، سوال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو جوابات کیسے دیے جائیں گے؟ کانفیڈنس ہی نہیں آتا اس طرح. ٹھیک ہے، جب ٹیچر میں کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو وہ طلاب اپنے میں بچے میں کیا اعتماد پیدا کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب ٹو ڈوز کی طرف آتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول بار بار یاد آتا ہے کہ جس طرح تم اپنے بارے میں سوچتے تھے اس طرح اپنے بچوں کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ تمہارے بچوں کو جو زمانہ ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا تھا. تو یہ پیرنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں، وہ ٹیچر جو پڑھا رہا ہے کوئی 35 سال سے، تو اگر وہ 35 سال پہلے والا جو سلسلہ ہے، وہی ٹاپکس ہیں، وہی تحقیقات ہیں، وہی آج پڑھا رہا ہے، یا پیرنٹس اسی طرح سوچ رہے ہیں کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے یونیورسٹی میں تو اس وقت کے معاملات کیا تھے، اب وہ نہیں رہی ہے یونیورسٹی جس زمانے میں آپ ہوا کرتے تھے یونیورسٹی میں. ٹو ڈوز کرنے کے کام، چند باتیں بتائیے کہ کس طرح دیکھا جائے، کس طرح معاملات کو بڑھتا جائے، اور خاص طور پہ یہ ہمارے مسلمان بچے. آپ نے توحید پہ بہت زور دیا، توحید توحید توحید. تو توحید یعنی اللہ کی غلامی میں کیسے آتا ہے بندہ؟ جب اس غلامی میں آتا ہے تو سب سے بڑا اعتماد اسے مل جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کتنی مددگار یہ آیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اعتماد تو ہمیں آنا ہی چاہیے، اور سچے آدمی کو یعنی اولاد کو یہ بتایا جائے، بچوں کو یہ بتایا جائے کہ سچے آدمی کو ہکلانا نہیں آتا، اور سچے آدمی کے لہجے میں دراڑ نہیں پڑا کرتی. ارشاد ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهَ فَهُوَ سبحان حَسْبُهُ، اللہ سبحان اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سبحان تم اللہ. جہاں وہ تمہارے ساتھ ہے. تو اگر یہ ہمیں وہ ہو کہ ہمارے مقابل جو بھی ہے، جس طرح کی صورتحال ہے، جی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. وہ کیونکہ ہم یہاں یہ بات کہیں گے، اور اس میں حکومت کو اور پیرنٹس کو دونوں کو کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ نالج اپ گریڈیشن جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. ہمارے وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم کیسز آتے ہیں، بتاتے ہیں لوگ، ارے وہ ہے ہمارے محلے میں ایک بوڑھے ڈاکٹر ہیں، بڑے عمر رسیدہ بھی ہیں اور اس لیے تجربے کار بھی ہیں، 25 سال سے 30 سال سے کلینک کھولے ہوئے ہیں. ان کو جا کے ہم دکھاتے ہیں بچے، اور فوری ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی نالج جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. مغرب میں اور ایسے ملکوں میں بنیادی طور پہ رواج یہ ہے کہ بعض ڈسپلنز میں 5 سال، بعض میں 10 سال کے بعد آپ کو اپنا جو ہے وہ سب ریوائیو کرنا پڑتا ہے، اور نالج اپنی اپڈیٹ کر کے ایگزام دینے پڑتے ہیں، ورنہ آپ کا لائسنس جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. یہ ہر فیلڈ میں، مثلا فرض کیے ہم انجینئر ہیں، کسی جگہ میکینیکل انجینئر ہیں، ہم نے NED سے یا کسی معروف یونیورسٹی سے باہر کی MIT وغیرہ سے ہم نے کیا، تو اب ہم لگے جاب پہ، جاب مل گئی ہم کو. 5 سال بعد ہم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ اپنی نالج اپڈیٹ کیجئے، اور جو ہے وہ ہمارے وہاں یہ ہے کہ یہ ہیں، یہ صاحب 30 سال سے یہاں سینئر انجینئر بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی. چند مشینیں جو وہاں کام کر رہی ہیں اس کے وہ ایکسپرٹ ہیں، باقی ان کو انجینئرنگ کا کوئی پتہ نہیں. میڈیکل میں یہی حال ہے، اسلامیات میں یہی حال ہے. اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اسلامک سوشل سائنسز ایک ڈسپلن قرار دیا جانا چاہیے، اور اس میں جو مختلف پھر اس کے شعبے بنے، اس میں یہی اپ گریڈیشن آف نالج کے ساتھ کہ آپ لیٹسٹ نالج سے ایکپ ہوں گے، ہر 5 سال بعد 10 سال بعد آپ کو دینا ہوگا. اسی طرح مثلا اکنامکس کا شعبہ ہے اور شعبے ہیں، تو بچے جو ہیں وہ
لیٹسٹ نالج جو ہے وہ آپ ان سے شیئر کریں اور وہ کریں، اور یقیناً آپ کی جو پرانے نظریات ہیں یا جو کچھ پڑھا آپ نے پرانے نظریات کے طور کے اوپر، اس وقت وہی کرنٹ نظریات تھے، لیکن اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. اس کے بعد اور نظریات آئے ہیں، سوشل سائنسز میں بھی آئے ہیں اور نیچرل سائنسز میں بھی آئے ہیں، دیگر فیلڈز میں آئے ہیں. تو ان سے آپ کو اپ ڈیٹڈ رہنا ہے. اور جو کوشچنس کو اور پرابلمس کو، یہاں ہم دو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ کویسچنز جو ہیں یہی پرابلمز بنتے ہیں. کویسچنز کو اور پرابلمز کو جو لیٹسٹ نالج ہے اس کی روشنی میں ایڈریس کرنا ہے، تو اس سے بچے بھی اپ گریڈ ہوں گے، ان کی نالج بھی اپ گریڈ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوگا اور ان کو کریٹیو، یعنی نالج کی ایکچولائزیشن جو ہے وہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے. ہمارے وہاں جو بھی شعبہ ہے سوائے پریکٹیکل سائنسز کے، کہ جو نیچرل سائنسز میں ہیں، ہر شعبے کو ہم نے ایک تھیوریٹیکل فیلڈ، یعنی ایون ریلیجن از ناٹ اے تھیوریٹیکل فیلڈ. اگر دیکھا جائے کہ اگر ریلیجن کوئی تھیوریٹیکل نالج کی اور اس کی فیلڈ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہر دور میں کسی نبی کو مبعوث کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہ جو ایکچولائزیشن ان ڈیلی لائف ہے وہ جب تک سوشل سائنسز کا اور یہ ریلیجس سائنسز کا نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے کو ایک کنسالیڈیٹڈ بیسس کے اوپر ان کو کھڑا کرنا اور ان کو ڈیولپ کرنا، ان میں اعتماد پیدا کرنا ہم نہیں سمجھتے کہ ممکن ہے. لیکن اس کا شعور نہیں ہے، اس پہ ہم نے بات کرتے ہوئے کبھی کسی کو دیکھا نہیں کہ آپ ریلیجس سائنسز کو بھی کی پریکٹیکل ایکچولائزیشن جو ہے لائف میں اور اس میں، اس کی طرف آپ توجہ دیں تاکہ ایک حدیث اور قرآن جاننے والا بندہ نہ بنے، بلکہ قرآن کا مطلوب عملی انسان جو ہے وہ وجود میں ہے. جی، اور وہ انسان دکھا دیا جائے خاص طور پہ نوجوانوں کو کہ دیکھیے کہ جو خدا کا مطلوب انسان ہے، جب قرآن کریم میں موجود صفات اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو دیکھو ایسا بن جاتا ہے. اور اس کے لیے صحابہ اکرام کی مثال بہت مضبوط مثال سامنے آتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے، کہاں تھے، کس مقام پہ تھے، لیکن جب یہ مشرف باسلام ہوئے تو دین نے ان کے اندر کیسی کیسی خوبیاں اور صفتیں پیدا کر دیں. تو جس میں یہ جو خود اعتمادی ہے، یہ ایک تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. اگر وہ صحابہ کو معیار بنایا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ دیکھیے صحابہ کے معیار کی بات ابھی ہم نے کی. ایران میں صحابہ کا ایک گروپ پہنچا اور یہ کھانا کھا رہے تھے. تو ایک صحابی نے جو دسترخوان پر جو کوئی چیز کھانے کی گر گئی تو اسے صاف کیا اور اس کو تناول فرمایا. تو ایران ظاہر اپنی تہذیب میں بہت آگے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ دسترخوان پہ جو گر جاتا ہے کھانا اسے انہوں نے کھا لیا. تو ایک صحابی نے ان سے یہ کہا کہ یہ مائنڈ کر رہے ہیں اس بات کو، یہ برا منا رہے ہیں کہ یہ چیز یہ عمل آپ نے کیا. تو صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر دسترخوان پہ کوئی چیز گر گئی تو اس کو صاف کر کے اسے استعمال کرو، اسے کھا لو. ان کی باتیں چھوڑو. کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے رسول کی سنت چھوڑ رہے ہیں؟ اور کانفیڈنس کا دوسرا موقع دیکھیے کہ جب خسرو کے دربار میں صحابی جاتے ہیں وہ لے کے، تو نیزے سے اس کا کارپٹ جو ہے وہ کٹتا چلا جاتا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس کے سامنے، یہ کون بدو لا کے نعوذ باللہ کھڑا کر دیا، اور اس کو اتنی وہ نہیں کہ میرا کارپٹ ہی اس نے کاٹ دیا. رسول اپنے رسول کا خط لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس.
تو یہ کانفیڈنس یعنی ہمارے وہاں تو 4 گاڑیوں میں سے لوگ اترے، ان میں سے کوئی ایک صاحب کلف والا سوٹ پہن کے ہوئے تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون آ گیا کیا ہو گیا. اور وہ تو یہ اعتماد ہمارا یہ دین اعتماد دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک خود اعتمادی ہوتی ہے لڑکوں میں اور ایک خود اعتمادی ہوتی ہے لڑکیوں میں، دونوں کی سطح برابر رکھنی چاہیے. ہمارا خیال ہے لڑکیوں کی خود اعتمادی کی سزا جو وہ ہے لیول وہ زیادہ ہونا چاہیے. اچھا، دلیل اس کی یہ ہے کہ ان کی ذات کو جس قسم کے خطرات درپیش ہوتے ہیں ان میں سے کم خطرات جو ہیں وہ لڑکوں کو درپیش ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو زیادہ مضبوط، زیادہ کانفیڈنٹ، اپنی حفاظت کرنے والی اور اسے جو معاشرہ ہے، ہوسٹائل معاشرہ ہے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے اور کرنے کے لیے زیادہ ان میں خود اعتمادی جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو چیزیں حاصل کرنا ہے، علوم حاصل کرنا ہے، فنون حاصل کرنا ہے، زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہے، اس سب کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو حدود اسلام نے ان کے مقرر کیے ہیں وہ کیے ہیں، اس میں کسی کو دخل اندازی کی جو ہے اس کی جرت نہ ہو. لڑکی کا، عورت کا، ہماری بہن کا جو ہے کردار اور اس کی جو کہنا چاہیے کہ معاشرے میں کانفیڈنس لیول ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر 10 لوگ بھی ہیں تو مجھے کیا پرواہ، ٹھیک ہے، میں ہوں، میں اپنے کو کنٹرول کر لوں گا. جی بالکل درست ہے یہ بات آپ کی. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو لڑکیوں کا جو تناسب ہے ہمارے معاشرے میں، جس طرح وہ کام کرتی ہیں، نکلتی ہیں، اعتماد درکار ہوتا ہے. ایک لڑکی وہ ہے جو صرف گھر کے اندر ہی موجود ہے، تو لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ان کے کندھوں پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں، تو ان میں اگر اعتماد کی کمی ہو تو پھر برا لگتا ہے کہ ان لڑکوں میں اعتماد کی کمی کیوں آ گئی. تو کیا لڑکوں پر توجہ زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ دوسری دلیل میرے پاس یہ ہے آپ کی خدمت میں سوال کی شکل میں کہ جو دین یعنی دینی اقدار، سماجی اقدار، تہذیبی اقدار، ان میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک پیرامیٹرز میں کچھ رہنا پڑتا ہے لڑکیوں کو، تو ان کا جو اعتماد ہے وہ ان اقدار کے زیر اثر ہی چلتا ہے. تو لڑکے نکلتے ہیں باہر اور وہ قوت بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہیں. ان صلاحیتوں کو منوانے کے بعد اس سوسائٹی میں ان صلاحیتوں کے اثرات نظر آتے ہیں. تو لڑکوں کا اعتماد زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے؟ ہاں، آپ کی بات سے ہم یوں اتفاق کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے وہاں تیزی سے ایک بڑھتی ہوئی وومن ورکنگ کلاس اور ایجوکیشن میں اور اس میں ہر چیز میں آ گئی ہیں، اور خطرات کیونکہ ان کو زیادہ ہیں، اس لیے ہم ان کے کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں. جہاں تک ہمارے معاشرے میں ورکنگ مین کا تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی 20 اور 80% کے اعتبار سے ہے. اگر اس 80% کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ شیک ہوگا یا شیک ہے، شیکڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو معاشرہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم یہ بات بھی عرض کریں گے کہ دیکھیں، ایک انڈیویجول کے اعتماد کی بات ہوتی ہے اور ایک سوسائٹی کے یا اسٹیٹ کے اعتماد کی بات ہوتی ہے، مملکت کے. مملکت کا جو کہ لوگوں کا، ریاست کے لوگوں کا جو اعتماد ہوتا ہے، وہ اگر ہم آج کی پولیٹکس کی زبان میں، پولیٹیکل سائنس کی زبان میں کہیں تو جو ریاستی ادارے ہیں وہ فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل، کامن مین جو کام کرتے ہیں، جگہ کرتے ہیں، اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے بجائے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے اوپر توجہ دیتے ہیں، تو ان کا اپنے دفاعی اداروں پر، اپنے منتظمہ پر، اپنی عدالتوں پر اور عدالتوں سے متعلق جو بھی وہ ہیں، اس میں پولیس آپ لے لیں اور دوسرے ادارے لے لیں،
تو ان میں وہ کانفیڈنس جو ہے وہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوگی، کوئی بات ہوگی، تو ہمیں ہمارا یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں پیچھے نہیں رہنے دے گا، جس کی آپ سسٹم کی جی بالکل بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آن دا ہول سوسائٹی کا اعتماد جو ہے کسی ایک ادارے پر یا ان متعدد اداروں کے اوپر وہ شیک ہو جائے یا ڈاؤن ہو جائے، تو پھر وہ معاشرہ جو ہے وہ کبھی بھی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو خیر ایک بڑا موضوع کہ ریاست پر اعتماد، تو ریاست میں رہنے بسنے والے، زندگی کرنے والے وہ ریاست پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں، لیکن جو ہم نے فوکس کیا کہ وہ ہمارے بچے اور بچیاں، تو بچیوں میں بھی اعتماد ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ ذمہ داری لڑکوں پہ بچوں پہ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہیں، تو ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہمیں بااعتماد رہنا ہے اور ریاست کو ڈیلیور کرنا ہے۔ آپ کا میں بڑا ممنون ایک جملہ کہنا ارشاد لڑکوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ باپ جب جوانی کی یا ڈھلتے اس کی ایج میں ہے تو وہ باپ ہے، جی لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، تو باپ کی آدھی سے زیادہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کے اس پہ آتی ہیں۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ بیٹا جو ہے، بھائی جو ہے، وہ باپ کا رول جو ہے وہ اس کو اسلام کہتا ہے کہ وہ باپ کا رول جو ہے پلے کرے۔ الاخ الاکبر کالاب، بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی طرح سے ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کو یہ اس بات کو دیکھنا چاہیے لمحہ بلمحہ کہ میری جو ذمہ داری ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اپنی کیپیسٹی بھی اسی طرح سے بڑھائے وہ۔ اور یہ زندگی ہے نا، یہ صرف ایک ٹھٹول کا نام نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا نام ہے۔ ایک حد تک تو ٹھیک ہے، ہنسی مذاق ٹھٹول ہو گیا، لیکن اعتماد پیدا کر کے لوگوں میں، اپنے سے جونیئر لوگوں میں اعتماد بحال کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے، وہ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔